السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک سوال جس کے اندر کئی سارے سوالات ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے مجھے ان سوالات کے جواب بھی دینے اور سوالات بھی رکھنے ہیں۔ سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ جی کیا گھر والوں کی جانب سے، تمام گھر والوں کی جانب سے ایک حصہ یا ایک بکرا بکری کر دینا کافی ہو جائے گا؟ گھر کے متعدد افراد ہیں، ان کی جانب سے ایک حصہ کافی ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ جی ہم اب کی بار اپنے والد کی جانب سے یا والدہ کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں، آئندہ سال اپنی جانب سے کر لیں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں بہت سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم 7 حصے اپنے باپ کی جانب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں، اپنی ماں کی جانب سے پہلے 7 حصے پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنی جانب سے قربانی کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے سوالات ہیں، تو میں نے سمجھا کہ ان تمام سوالوں کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، تاکہ آپ لوگ اپنے حصے کو ضائع ہونے سے بچا لیں، برباد ہونے سے بچا لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے، اور ذی الحجہ کے 10 ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے اندر روزہ رکھنا، عبادات کرنا، نفلیں پڑھنا، تلاوت کرنا بہت زیادہ باعث ثواب ہے، اجر ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانیں جو مسئلہ اصل ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا گھر کے تمام افراد کی جانب سے ایک حصہ کافی ہے؟ دیکھیے، ہر مذہب کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ تو مذہب اسلام کے بھی اپنے اصول ہیں، اپنے قوانین ہیں، جن کے اوپر ان کے ماننے والوں کو عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ باپ کی جانب سے اولاد یا اولاد کی جانب سے اگر باپ قربانی کرے گا تو کسی ایک دوسرے کا حصہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں اپنی جانب سے تو حصہ چھوڑ دوں، اپنے باپ کی جانب سے کر دوں تو میرا حصہ میرے ذمہ واجب رہ جائے گا، یا میرے والد صاحب کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ میری جانب سے کرنا چاہیں تو ان کی جانب سے ان کا حصہ نہیں ہوگا، اگرچہ میری جانب سے جو ہے وہ کر لیں۔ تو ہمیں شریعت کے اصول کو دیکھنا پڑے گا۔ شریعت کا اصول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے یہ بھی جان لیں۔ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، اگر صرف سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی روپیوں کی شکل میں، یا اور جو ضرورت سے زائد سامان ہے، گھروں کے اندر دیگیں ہوتی ہیں بڑی بڑی جن کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ایسے برتن جن کا کبھی بھی استعمال نہیں ہوا ہے، یا ریڈیو ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹیلی ویژن، یہ بھی جو ہے ضرورت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر یہ سامان لگا کر کے اور کچھ روپیہ پیسہ لگا کر کے اور یہ کچھ تھوڑی بہت چاندی ہے، ان تمام کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے پہنچ جاتی ہے، جو آج کل کے ریٹ میں جو ہے وہ آج کل کی ڈیٹ میں اس کا ریٹ ہے تقریباً 37,000 کچھ روپیے۔ تو اگر 37,000 روپیے آپ کے پاس موجود ہیں، یا چاندی موجود ہے اتنی، یا سونا ہے، یا اور دیگر ضرورت سے زائد سامان ہیں آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ قربانی بہت بڑا فریضہ ہے، اور قربانی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور قربانی نہ کرنے کے اوپر بڑی سخت وعید ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی جانب سے الگ قربانی کرتے تھے اور اپنی بیویوں کی جانب سے الگ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر اپنی جانب سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ مرد کے اوپر عورت کی جانب سے نہیں، یا عورت اپنی قربانی کر دے مرد کے ذمے سے ادا نہیں ہوگی، یا مرد نے حصہ لے لیا تو عورت کے ذمے سے ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر ایک صاحب نصاب پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے، ضرورت سے زائد دکان ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ ہے، اور وہ اس نے بیچنے کے لیے لے رکھا ہے، تجارت کے لیے لے رکھا ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے، سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، اگر 3 دنوں میں سے آخری دن بھی آپ کے پاس 37-40 ہزار روپیے آ گئے، یا آپ اتنے مال کے مالک بن گئے، تب بھی آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔
اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے جو کہ ہوتی ہے اس کے پاس میں، یا سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے حساب سے اس کے پاس پیسے ہیں، یا زیورات اتنے ہیں، اور آج کل 52.5 تولہ چاندی تو ہر ایک عورت کے پاس رہتی ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو کچھ چاندی اور کچھ سونا ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اس کے پاس ہو جاتی ہے، اتنی قیمت کے اس کے پاس مالیت ہو جاتی ہے، تو عورت کے اوپر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے یہاں اس سے بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ گھر کے اندر 6 آدمی ہیں، 6 میں سے ایک نے کر لی قربانی تو سب سمجھتے ہیں کہ سب کی جانب سے ہو گئی، بڑے بھائی نے کر لی تو سوچتے ہیں کہ جی سب کی جانب سے حصہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، شریعت کا کھیل مت بناؤ، شریعت کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے۔ شریعت ہمارے باپ کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو اس لیے شریعت کے تمام قوانین کے اوپر ہمیں عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر بیوی کو اپنی جانب سے حصہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب وہ چاہے مرد سے پیسے لے، چاہے ادھار لے، چاہے اپنی چیزوں کو بیچ کر کے کرے، کسی بھی طریقے سے کرے، لیکن ہر سال اس کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ماں باپ کی جانب سے کر دوں۔ نہیں میرے بھائی، اگر گھر کے اندر 4 آدمی ہیں اور چاروں کماتے ہیں، یا چاروں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ 37-40 ہزار روپئے، اگر ہر ایک کے پاس ہے تو ہر ایک کو اپنی جانب سے قربانی کرنا پڑے گا۔ اولاد کے اوپر باپ کی جانب سے کرنا ضروری نہیں ہے، یا باپ کے اوپر اولاد کی جانب سے قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اگر آدمی کے اپنے پاس موجود ہیں اتنے پیسے، یا مالک ہے اتنے کا، تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپئے ہیں، لیکن 1 لاکھ کہیں آپ کے اوپر قرض بھی ہے، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔